ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو گیا اور یہ تباہ کر دیتی ہے سب کچھ۔ نظر بد کی حقیقت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، اور حسد کے حوالے سے کہا کہ حسد ایسی شے ہے جو آپ کی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہو جائے تو آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مان لو اگر تمہیں کوئی نظر بد ہوگا تو نظر بد ختم ہو جائے گی۔ ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کو نظر ہو گئی، ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو گیا، بیمار ہو گئے نظر بد کا شکار، کاروبار بند ہو گیا نظر بد کا شکار، اب گھر میں کوئی ناچاکی ہے نظر بد کا شکار۔ اب یہ تو ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہو گئی، بٹ اس سے انکار نہیں کہ نظر بد ہے اور یہ تباہ کر دیتی ہے سب کچھ۔ اب اس سے محفوظ کیسے رہنا ہے، بچ کے کیسے رہنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ہمارا حاسد ہے، کون ہمیں بری نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور محفوظ ان سے کیسے رہنا ہے؟ کیا واقعی ہی اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھنا ہے؟ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد حق ہے۔ نظر بد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ نظر بد حق ہوتی ہے، مگر نظر بد کا علاج، طریقہ کار اسلام میں اور اس کا سارا موجود ہے۔ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں حسد اور بغض کی صورت میں اپنے آپ کا شکار نہیں کرنا، اور حسد کے حوالے سے کہا کہ حسد ایسی شے ہے جو آپ کی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی اچھی لگی ہے تو آپ اس پر رشک کی کیفیت میں جب کہیں، دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں۔ یہ جو ماشاء اللہ کہنا ہے اس سے نظر نہیں لگتی ہے، صحیح، نظر سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اور نظر کے حوالے سے اہتمام کرنا کہ نظر بد نہ لگے، یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب بھیجا تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی تلاش میں، تو آپ نے کہا کہ تم 12 بھائی ہو، 11 بھائی ہو، اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ اپنے دروازوں سے مصر کے داخل ہونا۔ باقی حقیقی نفع و نقصان کا مالک اللہ کی بارگاہ طرف ہے، ہم اپنا جو اچھا طریقہ کار ہے اسے اپنائیں۔ یہ جو نظر بد کی حقیقت کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے آپ خود دم فرماتے حسنین کریمین علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شر شیطان و حامہ ومن کل عین لامہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر بد کا یوں دم فرماتے تھے۔ نظر بد کے ساتھ آپ اس دم کے ساتھ آپ یہ تعویذ چھوٹے بچوں کو ڈال بھی دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ تعویذ تو منع ہے، تو اگر اس طرح کی بات آئے تو یاد رکھیں وہ تعویذ جو اسلام لانے سے پہلے لکھے ہوں گے وہ قرآن تو نہیں ہوگا، وہ حدیث تو نہیں ہوگا، وہ تو حرام چیز ہوگی، وہ اس کے اندر شرک کا شائبہ موجود ہوگا، حضور نے وہ اتروا دیا۔ مگر یہ تعویذ اس لیے ہے کہ چھوٹے بچے ہمارے وقت وہ کوئی اب ڈال وہ پڑھ نہیں سکتے، تو دم بھی کیا جا سکتا ہے اور پڑھ کے ڈالا بھی جا سکتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے عبداللہ ابن عباس اپنے بچوں کو تعویذ لکھ کر باندھتے تھے۔ یہ حدیث مقدسہ میں اسلاف کا طریقہ موجود ہے، اور حسنین کریمین کو دم کرنے کا مقصد ہے کہ وہ دم نظر بد نہ لگے، حضور فرماتے تھے۔ تو نظر بد ہوتی ہے، مگر اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کبھی کبھی واویلا کہ اگر اتنی نظر بد ہے تو اس وقت جتنے پھر غیر مسلم ہیں ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اللہ کے توکل کو بھی ساتھ پیش نظر رکھیں، اور قرآن مجید اور فرقان حمید کی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ بے شک ایک بندہ جب اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اللہ اس نیت کے صدقے ہی اس کو بہت سی چیزوں سے بچائے رکھے۔ بے شک، یہ نظر بد کی حقیقت ہے۔ بے شک، نظر بد کی حقیقت۔ ہاں جی، دیکھیے جیسے انہوں نے فرمایا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ بے شک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سوشل میڈیا پہ تصویر لگا دی ہو، رات کو میں نے اپنی تصویر لگائی تھی، صبح اٹھ کے میں بیمار ہو گئی، ایسا ہے، نظر بد ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور انسان اس قدر توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کو نظر بد پہ ڈال دیتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ صبح اٹھی 12 بجے رہا ہے، سارا دن اس نے رزق حلال کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی، اور اس کے بعد وہ کہ میرے تو رزق میں ہی کمی ہو گئی۔ یا دوسرا وہ بندہ ہے جو رشوت یا کرپشن یا حرام کا مال گھر لا رہا ہے،
اور گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تو نظر بد کا شکار ہو رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ آپ کی جو چیزیں برکتوں سے جڑی ہوئی ہیں آپ وہ کام کر رہے ہو، اور جس سے نحوستیں گھر میں آتی ہیں کوئی وہ تو نہیں کر رہے۔ اب مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی دو چیزوں کی تاکید ہے۔ ایک، انسان رزق حلال گھر میں لائے تو برکتیں نازل ہوں گی، نحوستیں بھاگ جائیں گی، اور دوسرا گھر میں طہارت پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک انسان یہ کہ وہ گھر میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے گھر میں ناشاکی ہے، نحوستیں ہیں، شیطان کے چیلوں کے ڈیرے ہیں، اب وہ یہ کہ میں نظر بد کا شکار ہو گیا، نہیں، آپ سے غلطی آپ کے اعمال میں کچھ ایسی ہوئی، اب وہ آپ نے نظر بد پہ ڈال دی۔ اور نظر بد حقیقت تو یہاں تک ہے، خود کافروں نے جب دیکھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک یہ منافقانہ تدبیر چلی کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کی نظر لگتی ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد کا شکار کر دیا جائے، اور جیسے قرآن میں ہے یکاد الذین کافروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نظروں کے ذریعے نعوذ باللہ جو ہے آپ کو اپنے مشن سے ہٹا دیں گے اور راستے میں باندھ دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے ایک انسان کے اندر چلی آ رہی تھی، اور اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اس کی حقیقت ہے، اور پھر آپ نے اس کے حوالے سے بچاؤ کی تدبیر بھی دی۔ خاص طور پہ اسی طرح سے جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اگر انسان کو ہو کہ میں بندے نظری کا شکار نہ ہوں، اسی طرح حاسدین کے شر سے محفوظ رہوں، جادو سے محفوظ رہوں، اس کی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے۔ اور جیسے انہوں نے دعا کا بھی ذکر کیا جو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خود پڑھ کے پھونک فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، جب آپ سے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہو جائے تو آپ بتائیے ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مان لو، اگر تمہیں کوئی نظر بد ہوگا تو نظر بد ختم ہو جائے گی۔